حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ مجھے استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، جب تجھے حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض آنا بند ہو جائے تو نہا دھو کر نماز شروع کر دے، یعنی خواہ استحاضے کا خون آ ہی رہا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 201۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو نماز وغیرہ چھوڑ دو، اور جب خون آنا رک جائے تو غسل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 202۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون آتا رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، لہذا حیض ختم ہونے کے بعد نہا دھو کر نماز وغیرہ پڑھتی رہو، خواہ استحاضے کا خون آتا رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 203۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون آتا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بے قاعدہ خون حیض نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، جب تجھے حیض کا باقاعدہ خون آنا رک جائے تو نہا دھو کر نماز پڑھا کر، اور جب حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دیا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ اپنی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، ان کے حجرے میں ٹب میں غسل کرتی تو استحاضے کے خون کی سرخی پانی کے رنگ پر غالب آ جاتی۔ وہ جاتی یعنی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی۔ یہ استحاضے کا خون کا آنا انہیں نماز سے نہ روکتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 204۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ 7 سال تک استحاضہ میں مبتلا رہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض کا خون نہیں بلکہ یہ تو کسی رگ کا خون ہے، تم حیض ختم ہونے پر غسل کر لیا کرو اور نماز پڑھا کرو، خواہ استحاضہ جاری رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 205۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، تم حیض کے اختتام پر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 206۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون استحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا ٹب خون سے بھرا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اتنے عرصے تک نماز وغیرہ سے رکی رہو جتنے عرصے تک تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر لو، خواہ خون استحاضہ جاری ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 207۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث قتیبہ نے ایک بار پھر بیان فرمائی تو یزید بن ابی حبیب اور عراق بن مالک کے درمیان جعفر بن ربیعہ کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 208۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، انہیں استحاضے کی تکلیف ہو گئی اور وہ کبھی خون سے پاک نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے رحم میں ایک کو چوکا ہے، لہٰذا وہ اپنے حیض کی وہ مقدار یاد کرے جس میں اسے حیض آیا کرتا تھا، چنانچہ اس دوران میں وہ نماز چھوڑ دے، پھر اس حیض کے گزر جانے کے بعد وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 210۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک استحاضہ جاری رہا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حیض کے وقت نماز وغیرہ چھوڑ دیں، پھر حیض گزر جانے کے بعد وہ غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 211۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، تحقیق مجھے استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون کثرت سے آتا ہے، میں کبھی خون سے پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں۔ جب تمہیں حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کا خون بند ہو جائے تو نہا دھو کر نماز شروع کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 213۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون آتا تھا۔ اسے کہا گیا، تحقیق یہ ایک سرکش رگ ہے، اور اسے حکم دیا گیا کہ ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو مقدم کرے اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرے، اسی طرح مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو جلدی پڑھے اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے اور صبح کی نماز کے لیے ایک غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 214۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں روایت ہے کہ ذوالحلیفہ میں جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں کہو کہ غسل کر کے احرام باندھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 215۔ محمد بن مسنہ نے کہا، ہمیں یہ روایت نمبر 216 ابن ابی عدی نے اپنی کتاب سے بیان کی اور مندرجہ ذیل روایت یعنی 217 اپنے حفظ سے بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، جب یہ خون آئے تو نماز سے رک جاؤ، اور جب دوسرا خون آئے تو ہر نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے، لیکن کسی نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے جو ابن ابی عدی نے ذکر کیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 217۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، استحاضے کے مرض میں مبتلا ہوں، میں کبھی پاک نہیں ہوتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں، جب حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب وہ رک جائے تو خون کے اثرات دھو لو یعنی غسل کر لو اور نماز کے لیے وضو کرو، کیونکہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ راوی سے کہا گیا، حیض کے اختتام پر غسل ہوگا؟ تو اس نے کہا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نہیں جانتا کہ حماد بن زید کے علاوہ کسی راوی نے اس حدیث میں وَتَوَضَّئِ یعنی وضو کرو کے الفاظ ذکر کیے ہوں، جبکہ اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے، مگر کسی نے یہ لفظ ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 218۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کبھی خون سے پاک نہیں ہوتی تو کیا نماز چھوڑ ہی دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، لہٰذا جب حیض آنا شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، پھر جب حیض کے دن گزر جائیں تو خون کے اثرات دھو لو، یعنی غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 219۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کبھی پاک نہیں ہوتی تو کیا بالکل نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، لہٰذا جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو خون کے آثار دھو کر غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جنبی ہو تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 221۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں غسل کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 222۔ حضرت غزیف بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں غسل فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کبھی رات کے شروع میں غسل فرماتے اور کبھی آخر میں۔ میں نے کہا، ہر تعریف اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 223۔ غزیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع میں غسل فرمایا کرتے تھے یا رات کے آخر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں وقت، کبھی رات کے شروع ہی میں غسل فرما لیتے اور کبھی آخر رات کو غسل فرماتے۔ میں نے کہا، ہر تعریف اللہ کی جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 224۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب آپ غسل کا ارادہ فرماتے تو مجھ سے فرماتے، میری طرف اپنی پیٹھ کر لو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کر لیتا، اس طرح میں آپ کو پردہ بھی کرا دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 225۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے پایا، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک کپڑے سے پردہ کرا رکھا تھا۔ میں نے سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ میں نے کہا، ام ہانی۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں 8 رکعت پڑھی، جبکہ وہ کپڑا آپ نے کاندھوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 226۔ موسیٰ جوہنی سے روایت ہے کہ حضرت مجاہد کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، میرے اندازے کے مطابق وہ 8 رطل تھا۔ مجاہد کہنے لگے کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 227۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی بھائی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں 1 صاع پانی تھا۔ پھر انہوں نے پردہ لٹکایا اور غسل فرمایا اور اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے سے غسل فرما لیا کرتے تھے جو 1 فرق کے برابر تھا۔ نیز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 229۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو اور 5 مد سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 223۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غسل کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے غسل جنابت کے لیے 1 صاع پانی کافی ہے۔ ہم نے کہا 1-2 صاع تو کافی نہیں ہو سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس شخصیت کو تو 1 صاع کافی تھا جو تم سے بہتر اور تم سے زیادہ بالوں والے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے جو تقریباً 1 فرق کے برابر ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، ہم بیک وقت اس سے چلو بھرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 233۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تحقیق میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 234۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے وقت برتن اپنی اپنی طرف کھینچتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 235۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 236۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بے شک وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 237۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا عورت یعنی بیوی مرد کے ساتھ غسل کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جب وہ سمجھدار ہو۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر انہیں اچھی طرح صاف کر لیتے، پھر اپنے باقی جسم پر پانی بہاتے۔ عارج یعنی راوی نے کہا عورت شرمگاہ کی طرف توجہ دے نہ حماقت سے کام لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 238۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی ہر روز کنگھی کرے یا اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، بلکہ دونوں اکٹھے چلو بھریں۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 239۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ میں آپ سے جلدی غسل کرنے کی کوشش کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جلدی کرتے، حتیٰ کہ آپ فرماتے میرے لیے پانی رہنے دو، اور میں کہتی آپ میرے لیے پانی چھوڑ دیں۔ راوی حدیث سوید نے یوں کہا، آپ مجھ سے جلدی کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی کرتی، چنانچہ میں کہتی آپ میرے لیے پانی چھوڑ دیں، آپ میرے لیے پانی چھوڑ دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 240۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پیالے سے غسل کیا جس میں گوندے ہوئے آٹے کا اثر یعنی نشان تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 241۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی مینڈیاں مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے وقت انہیں کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لیا کرو، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ نکلے۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا، چنانچہ میں مکہ آئی تو حیض کی حالت میں تھی، لہٰذا میں بیت اللہ کا طواف کر سکی نہ صفا مروہ کی سعی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے بال کھول لو، یعنی غسل کر کے کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو، لیکن عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے اسی طرح کیا۔ جب ہم نے حج مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا تو میں نے عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مالک عن ہشام بن عروہ کی سند سے غریب ہے، کیونکہ اشہب کے سوا کسی نے اسے اس طرح بیان نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 243۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو آپ کے لیے برتن رکھا جاتا، آپ ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ان پر پانی بہاتے، جب ہاتھ دھو لیتے تو پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالتے، پھر دائیں سے پانی ڈالتے اور بائیں سے اپنی شرمگاہ دھوتے، جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر 3 دفعہ کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے، پھر اپنے سر پر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر پانی ڈالتے، پھر باقی جسم پر بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 244۔ حضرت ابو سلمہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر اپنے ہاتھ دھوتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کرتے، پھر اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالتے، پھر اپنے باقی جسم پر پانی بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 245۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن لایا جاتا، آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی بہاتے، پھر انہیں دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ اور رانوں پر جو کچھ ہوتا اسے دھوتے، پھر اپنے ہاتھ دھوتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو خوب اچھی طرح صاف کرتے، پھر اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالتے،
پھر باقی سارے جسم پر پانی بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 246۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت بیان فرمایا۔ کہا، آپ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ اور دوسری لگی ہوئی رطوبت دھوتے۔ راوی حدیث عمر بن عبید کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق انہوں یعنی استاذ نے یہی کہا۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر 3 دفعہ پانی ڈالتے، پھر 3 دفعہ کلی فرماتے اور 3 دفعہ ناک پہ پانی چڑھا کر اسے صاف کرتے۔ پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو 3 دفعہ دھوتے، پھر اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہاتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 247۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 248۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کی بابت بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور وضو فرماتے اور اپنے سر کے بالوں میں گیلی انگلیاں پھیرتے تھے حتیٰ کہ بال گیلے ہو جاتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 249۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سر کے بالوں کو خلال سے اچھی طرح تر کر لیتے تھے، پھر سر پر 3 چلو پانی ڈالتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 250۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے بارے میں اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ میں تو اتنی دفعہ سر کو دھوتا ہوں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر صرف 3 چلو پانی بہاتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 251۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ کیسے غسل کرے، پھر فرمایا، کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے لو اور اس سے صفائی کر لو۔ اس نے کہا، اس سے کیسے صفائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کے ساتھ صفائی کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اسے خون کے نشانات پر لگا لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 252۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 253۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی قریب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا، پھر اسے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اسے زور سے رگڑا، پھر نماز والا وضو کیا، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر اپنے باقی سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ایک طرف ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رومال لائی تو آپ نے واپس کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 254۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور بعد میں رومال لایا گیا تو آپ نے اسے قبول نہ فرمایا بلکہ پانی کو ہاتھوں کے ساتھ اس طرح جھاڑنے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 255۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیتے۔ عمر نے اپنی حدیث میں یہ لفظ زیادہ بیان کیے کہ نماز والا وضو فرما لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 256۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو فرماتے اور جب کھانے کا ارادہ کرتے تو ہاتھ دھو لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 257۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرماتے اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے پیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 258۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے اور جنبی ہوتے تو سونے سے پہلے نماز والا وضو فرما لیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 259۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشرطے کہ وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 260۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ کبھی میں رات کو جنبی ہو جاتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ دھو لو، وضو کر لو، پھر سو جاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 261۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 262۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دوبارہ جمع کرنا چاہے تو وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 263۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک ہی غسل کے ساتھ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 264۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی تمام بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 265۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو قرآن مجید پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گوشت کھاتے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سے جنابت کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 266۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 267۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو ملتے تھے تو مصافحے کے بعد اسے ہاتھ پھیرتے اور اسے دعا دیتے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے رخ بدل لیا، پھر جب دن اونچا ہو گیا تو میں آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن تم نے رخ بدل لیا تھا۔ میں نے کہا، تحقیق میں جنبی تھا، مجھے خطرہ تھا کہ آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق مسلمان پلید نہیں ہوتا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 268۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے جبکہ میں جنبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے میری طرف مائل ہوئے۔ میں نے کہا میں جنبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 269۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ کے ایک راستے میں ملے جبکہ وہ یعنی ابو ہریرہ جنبی تھے، اس لیے وہ آپ سے کھسک گئے اور غسل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا۔ پھر جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ مجھے ملے تھے تو میں جنبی تھا۔ میں نے اس حال میں آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کیا یہاں تک کہ غسل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن پلید نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ آپ نے فرمایا، اے عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا، میں نماز نہیں پڑھتی یعنی میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ یعنی حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، تو انہوں نے کپڑا پکڑا دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے کہا، میں حالت حیض میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 272۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ ایسی ہی روایت بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 273۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی گود میں ہوتا تھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 275۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے، میں اسے دھو دیتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 276۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک مسجد سے باہر میری طرف نکال دیتے اور میں اسے دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 278۔ قتیبہ بن سعید نے امام مالک کی سند سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے، مگر اس حدیث میں مالک کے استاد ہشام بن عروہ کے بجائے زہری ہیں۔ اس روایت میں قتیبہ کے ساتھ علی بن شعیب بھی ان کی موافقت کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 279۔ حضرت شریح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا عورت حیض کی حالت میں اپنے خاوند کے ساتھ کھا پی سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے تھے تو میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت والی ہڈی پکڑتے اور مجھے قسم دیتے کہ میں پہلے شروع کروں۔ میں اس سے کچھ گوشت نوچتی، پھر میں ہڈی رکھ دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑتے اور اسے نوچنا شروع فرما دیتے، اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے
جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ پانی منگواتے اور پینے سے پہلے مجھے قسم دیتے کہ میں شروع کروں۔ میں پانی پکڑتی اور کچھ پانی پیتی، پھر رکھ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے اور پینا شروع فرما دیتے اور اپنا دہن مبارک پیالے کی اسی جگہ رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ رکھا ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 280۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، پھر مجھ سے بچا ہوا پانی نوش فرماتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 281۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برتن پکڑاتے، چنانچہ میں اس سے پیتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، پھر میں برتن آپ کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصدن میرے منہ والی جگہ پر منہ مبارک رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 282۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر میں برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کر نوش فرماتے۔ میں ہڈی سے گوشت نوشتی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، اور میں وہ ہڈی آپ کو پکڑا دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 283۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض شروع ہو گیا، چنانچہ میں آہستگی سے اٹھی اور اپنے حیض والے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 284۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں رات گزارتے تھے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی، چنانچہ اگر آپ کو مجھ سے کچھ خون لگ جاتا تو آپ صرف اتنی جگہ دھو لیتے، زائد نہ دھوتے، اور اس کپڑے میں نماز پڑھتے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، چنانچہ اگر کچھ خون مجھ سے آپ کے کپڑوں کو لگ جاتا تو اسی طرح کرتے، صرف اتنی جگہ دھوتے، اس سے زائد نہ دھوتے، اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 285۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو جب وہ حائضہ ہوتی حکم دیتے تھے کہ وہ اپنا ازار باندھ لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 286۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو حیض شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے تھے کہ وہ ازار باندھ لے، پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 287۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ وہ حیض سے ہوتی تھی، بشرطے کہ اس نے کمر پر ایسا ازار باندھ رکھا ہوتا جو نصف رانوں یا گھٹنوں تک پہنچتا۔ لیس کی حدیث میں ہے وہ ازار باندھے ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 288۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی قوم میں جب کسی عورت کو حیض شروع ہوتا تو وہ اس کے ساتھ مل جل کر کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل جل کر کھائے پیئیں اور گھروں میں ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کی محبت پیار کریں سوائے جماع کے کہ وہ حرام ہے۔ یہودی کہنے لگے یہ رسول ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے۔ تو اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس بات کی خبر دی۔ پھر کہنے لگے کیا ہم حیض کی حالت میں ان کے ساتھ جمع بھی نہ کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سختی سے بدل گیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا آپ ان پر ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور انہیں واپس بلوایا اور انہیں دودھ پلایا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ ہم پر ناراض نہیں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 289۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جمع کرتا ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 290۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا۔ جب آپ مقام سری پر تھے کہ مجھے حیض شروع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جو کچھ حاجی کریں وہی تم بھی کرو، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 291۔ محمد بن علی المعروف امام باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو، پھر لبیک کہنا شروع کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 292۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی لکڑی یا ہڈی وغیرہ سے کھرچ دو، پھر اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے دھو دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 293۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ دو، پھر پانی کے ساتھ یعنی ناخنوں سے مل دو، پھر دھو کر نماز پڑھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 294۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں جمع کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جب اس میں کوئی آلودگی نہ دیکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 295۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت یعنی منی کو دھو دیتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے جبکہ پانی کے نشانات آپ کے کپڑے میں نظر آتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 296۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو کھرچ دیتی تھی، اور ایک بار فرمایا منی کو کھرچ دیتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو رگڑ دیا کرتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 298۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی دیکھتی تو اسے کھرچ دیتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 300۔